اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے بہن بھائیوں، انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کو زنا کے بارے میں بتاؤں گی کہ آخر زنا کی شروعات کب ہوئی۔ کیا لڑکی راضی ہو تو زنا کرنا جائز ہے؟ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حقیقت اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو، اور ساتھ ہی بیل آئیکن اس کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والا نیا واقعہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور ثواب جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ چلتے ہیں ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور زنا کی طرف مت جاؤ، بے شک وہ بڑی برائی اور بے حیائی کا راستہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ایسا وہ کون سا شخص بدبخت تھا جس نے زنا کی شروعات کی تھی؟ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے جو بھول ہوئی تھی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی اولاد پیدا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روایات کے مطابق اماں حوا کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور جب بچے ہوتے تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوا کرتی تھی۔ پیارے بہن بھائیوں، اس وقت کے قوانین کے مطابق اس وقت کی شریعت سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسری حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کے لڑکے کی شادی پہلے حمل والی لڑکی سے کر دی جاتی تھی۔ صرف ایک ہی حمل سے ہوئے بہن بھائی آپس میں ہی بہن بھائی کہلاتے تھے۔ پیارے بہن بھائیوں، اسی حمل کے دوران حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کیا قابیل اور حابیل کی پیدائش ہوئی۔ قابیل کی بہن اقلیمہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کیا پیدا ہوئی تھی وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہ تھی۔ جب بچے بڑھ کر جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگا یہ تو بالکل ہی خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ پیارے بہن بھائیوں، معاملہ بڑھتا چلا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ دونوں بھائی اپنی اپنی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے پیش کرو، لہٰذا جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے قبول ہوگی وہی اقلیمہ سے شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک رتی گڈھا اٹھا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا وہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آسمان سے ایک آنکھ کھلی جس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ نے حابیل کے لیے دعا کی تو اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات میں آتا ہے حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے۔ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں تمہاری طرف قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تو میرے گناہ کے ساتھ آئے۔ ایک دن حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر قابیل نے غصے سے پتھر مارا، جس سے حضرت حابیل علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا۔ حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اٹھائے کندھے پر کئی دن تک مارا پھرتا رہا۔ اتنے میں 2 کوے حابیل کو نظر آئے جنہوں نے آپس میں بہت جھگڑا کیا۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، چنانچہ دوسرے کوے نے اپنی چونچ سے زمین کھود کر اس پہلے کوے کو دبا دیا۔ جب اس نے کووں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو پھر اس کے بعد اس نے بھی حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین کھود کے دبا دیا،
اور قابیل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ شیطان مسلسل اس کو ڈراتا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا، چنانچہ وہ بہن کو لے کر چلا گیا اور کہیں وادیوں کے اندر بس گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس واقعے کے بعد بہت زیادہ غمگین رہا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وارث عطا فرما۔ اس واقعے کے بعد آپ کو حضرت شیث علیہ السلام کی بشارت نصیب ہوئی۔ جیسے ہی حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کی تربیت پر خاصا توجہ دی اور حضرت شیث علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ حضرت شیث علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا جب وقت قریب آیا، جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت شیث علیہ السلام کو آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، انہوں نے آپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ چنانچہ حضرت شیث علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ کچھ عرصے کے بعد اماں حوا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پیارے بہن بھائیوں، اس کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی اور ہمیں روایات میں ملتا ہے بنی اسرائیل کی قابیل اور اس کی اولادیں ایک وادی میں رہا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا۔ تھوڑے عرصے بعد وہ غلام عجیب طرح کے کام کرنے لگا، الگ الگ قسم کے لباس تیار کرنے لگا، ان کو گانے باجوں کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا۔ ان آلات پر ایسی آوازیں سنائی جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ پہلے ہی وہ لوگ حق سے دور تھے، یہ سب کے ساتھ اور زیادہ فسق و فجور میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے اپنا ایک دن مقرر کرا جس میں تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح پہن کر آتی تھیں اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھیں۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان آلات موسیقی کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے سوچا کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے، تو اس نے چنانچہ عید کے دن، جس دن قابیل کی اولادیں اور بھی زیادہ فسق و فجور میں مشغول ہوا کرتی تھی، تو اس مومن شخص نے وہاں سے ہجرت کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ جو مرد تھے وہ بڑے حسین و جمیل تھے، جبکہ جو عورتیں تھیں وہ زیادہ اتنی حسین نہ تھیں۔ قابیل کی اولاد کے اندر مرد زیادہ حسین نہ تھے اور ان کی عورتیں بڑی حسین و جمیل تھیں۔ چنانچہ وہ شخص اس قابیل کی عورتوں سے بڑا متاثر ہوا اور جب واپس آیا تو سب کو اس کی خبر دی کہ عورتیں بڑی خوبصورت ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ مومنین کی جماعت میں سے جو کمزور ایمان والے تھے ہجرت کرنے لگے اور قابیل کے عورتوں کے فتنے کے اندر مشغول ہو گئے اور فسق و فجور کرنے لگے اور آپس میں زنا کاریاں کرنے لگے۔ سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی کہ قابیل کا گروہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ یہ لوگ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں دیا کرتے تھے۔ پیارے بہن بھائیوں، تمام روایت بنی اسرائیل سے لی گئی ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب تم بنی اسرائیل کی روایات میں سے کوئی روایات سنو تو نہ اس کی تصدیق کرو نہ ہی اس کی تکذیب کرو، بلکہ یہ کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ پیارے بہن بھائیوں، زنا بہت حرام کام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ چاہے لڑکی راضی ہو چاہے لڑکا راضی ہو، کسی صورت بھی یہ کام حلال نہیں بلکہ حرام ہی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والا واقعہ اب تک پہنچ سکے، اور ثواب جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔